السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کے گناہ ان دونوں کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرو، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ محترم سامعین کرام، شراب دین اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن شراب کی قباحت، اس کی برائی اور اس کی مذمت کے طور پہ یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب پینے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے۔ اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 پر ایک نمبر کی آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب، جوا اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام احمد ابو میسرہ سے اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اسی روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب الاشربہ باب تحریم الخمر حدیث نمبر 3670 پہ روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن کے اندر، امام نسائی نے سنن نسائی کتاب الاشربہ کے اندر روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن دنوں میں شراب کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہونے والا تھا، انہی دنوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی حکم نازل فرما دے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے عرب کے اندر مسلمانوں کے درمیان بھی شراب کو بہت ہی زیادہ عزیز سمجھا جاتا تھا۔ جس مجلس میں شراب نہیں ہوتی تھی وہ مجلس نہیں کہلاتی تھی، لیکن شراب کی برائی اور قباحت کو صحابہ کرام جانتے تھے، خاص طور سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہ شراب ایک اتنی بدترین چیز ہے، کیسے انسان کو بربادی کی طرف لے جانے والی ہے، کیسے سماجی معاشرے کے اخلاق و کردار کو بالکل بگاڑ دینے والا ہے، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی حکم نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب کیا ہے، شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، شراب میں اور جوے میں بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور بلا کر کے ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ کو سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا، کیونکہ اس میں صرف بتلایا گیا کہ بڑا گناہ ہے، کوئی واضح حکم نہیں ہے، صرف نفرت دلانا مقصود ہے کہ برا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے اس کے اندر اور بہت برا عمل ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی کافی اور شافی حکم نازل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے جماعت کھڑی کرواتے تھے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دیتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شراب پیے ہوا ہے تو وہ نماز میں نہ آئے، اگر کوئی شراب پیے ہوا ہے تو وہ نماز میں نہ آئے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے شراب کے بارے میں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔
یہ آیت کریمہ سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی شافی حکم نازل فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 نازل فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں جو لفظ نازل فرمایا وہ یہ ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم لوگ شراب، جوا اور اس جیسی چیزوں سے باز آتے ہو یا نہیں. جیسے ہی یہ آیت دونوں آیات کو سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم شراب سے باز آ گئے، ہم شراب سے باز آ گئے. اور اس طرح سے شراب حرام ہوا. سامعین اکرام، امام علی بن مدینی نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے بالکل جید سند سے ہے، بالکل صحیح سند سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، ایمان و اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور شراب کے لیے کون لفظ استعمال ہوا ہے؟ الخمر. الخمر کی تفسیر اور اس کے مفہوم کی وضاحت خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی ہے کہ خمر کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کے عقل کو ڈھانپ دے، انسان کے سوچ کو معاف کر دے، وہ شراب ہے. اب چاہے وہ پینے والا شراب ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو کھا کر کے آدمی کا جو ہے عقل بالکل کام کرنا چھوڑ دے، انسان بالکل نشے میں چلا جائے، ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان تمام کو شراب کے ہی زمرے میں رکھا جائے گا. یعنی شراب ہر وہ چیز ہے جو انسان کے عقل کو ڈھانپ دے. اور جوا تو جانتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے تھوڑے فائدے بھی ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے شراب سے. بعض لوگ جو ہے شراب پیتے ہیں تو جسم میں لگتا ہے، تھوڑا موٹے ہوتے ہیں، کھانا ہضم ہوتا ہے، جو انسان کے فضلات ہوتے ہیں آسانی سے باہر نکل جاتے ہیں، قبض کی شکایت نہیں ہوتی ہے، لذت اور سرور ملتا ہے. یہ تھوڑے فائدے ہیں. اور تھوڑے فائدے کیا ہیں؟ حافظ ابن کثیر نے خود گنایا ہے کہ جب آپ شراب کا کاروبار کریں گے تو اس سے پیسے آئیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے، ابھی لاک ڈاؤن آیا تھا، ہر چیز بند تھا لیکن شراب بند نہیں تھا. ہر چیز بند تھا لیکن شراب بند نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ شراب کے تھوڑے فائدے ہیں. اور اسی طرح سے جوا جب آدمی کھیلتا ہے تو پیسہ جیت لیتا ہے. 10 روپیہ لگاتا ہے اس کے بدلے میں 20 روپئے جیت لیتا ہے، 10,000 لگاتا ہے تو 20,000 جیت لیتا ہے. تو کہا کہ اس سے بھی تھوڑے فائدے ہیں، لیکن یہ جو فائدہ ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہے اور نقصان جو ہے وہ دین کے اعتبار سے ہے. دین کے اعتبار سے نقصان کیا ہے؟ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد انسان کسی بھی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے اور دلیلوں سے یہ بات ثابت ہے کہ شراب پینے والا ہر طرح کی برائی کر بیٹھتا ہے اور فتنہ و فساد بھی اس سے پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے جوئے بازی میں بھی بہت سارے فتنہ و فساد پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا کہ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجیے کہ شراب اور جوئے کے اندر بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے تھوڑے فائدے بھی ہیں، لیکن اللہ نے مزید فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس فائدے سے زیادہ اس میں نقصان ہے. فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. دراصل میں نے بتلایا کہ یہ آیت کریمہ شراب کے حرام ہونے کے سلسلے میں یہ تمہیدی بات ہے. ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا ہے. یہی وجہ کہ جب یہ آیت کریمہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین جو بعد میں دوسرے امیر المومنین دوسرے خلیفہ ہیں ان کے پاس جب پڑھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی شافی حکم نازل فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہاں تک کہ آخر میں یہ آیت کریمہ، یہ دو آیات سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 یہ دونوں آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور آستانے اور فال کے لیے جو تیر نکالتے ہیں یہ سب کے سب ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہے. فاجتنبوه، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے اے ایمان والے تمہارے درمیان نفرت، بغض و عداوت اور رنجش ڈال دے اور تم کو نماز سے روک دے۔ اب ظاہر سی بات ہے شراب پینے کے بعد کون نماز پڑھنے جاتا ہے؟ شرابی تو شراب پینے کے بعد تو اپنے آپ میں بھی نہیں رہتا ہے، اور اللہ نے کہہ بھی دیا کہ شراب پینے کی حالت میں نماز کے لیے نہ ہو۔ تو کیا کہا کہ شراب کے ذریعے سے اور جوئے بازی کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم ان چیزوں کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ تو یہی دو آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے سے شراب کو کمپلیٹلی حرام قرار دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل، آپ کہہ دیجیے العفو، قل العفو، جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کریں۔ اس کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر حکم سے اور انہوں نے مقسم سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ عفو کا معنی یہ ہے کہ جو تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کی ضرورت سے زیادہ ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اور یہ صدقے کی آخری حد ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور بعد میں خود محتاج بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہیں، اور انسان جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس میں شروعات اور آغاز ان لوگوں سے کرے جو ان کے زیر نگرانی ہو، جو ان کے زیر کفالت ہو، ان سے پہلے شروع کرے اور پہلے ان کو دے اور پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو دے۔ سامعین کرام، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب اللقطہ کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں ہیں، سفر میں اور بھی لوگ ساتھ میں ہیں، تو کہا کہ جن کے پاس زیادہ سواری ہو وہ ان کو سواری دے دے، جن کے پاس سواری نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ راہ ہو وہ ان کو دے دے، جن کے پاس راستے کا خرچ نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کا نام لے کر کے کہا کہ اگر زیادہ ہو تو فلاں کو دے دے، یہاں تک کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو مال ضرورت سے زیادہ ہے اس کو رکھنا ہمارا حق نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زیادہ یہ افضلیت کی بنیاد پر ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ افضلیت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن آیت کریمہ کو آپ دھیان میں رکھیں گے تو ایک اور باریک نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیا باریک نقطہ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ آیت کریمہ مدینے کے اندر نازل ہوئی، اس وقت صحابہ کرام اتنے مالدار نہیں تھے، قسم پرسی کے عالم میں تھے، کسی کسی کے پاس پہننے کے لیے ایک کپڑا ہوتا تھا، کوئی ایک ہی چادر میں ہی پہن کر کے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ ایک باریک نقطہ ہے جو مسلمانوں کو سمجھنا ہے۔ دراصل اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ایمان والوں کی جو عظیم صفات ہوتی ہیں اس میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے بہت سارے مقامات پر جہاں پر ایمان والوں کا ذکر کیا، ان کے صفات کا تذکرہ کیا، وہاں پر یہ بھی کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہی بات اصل سمجھانا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے اپنے آیات کو کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے، اور آخرت میں جو بے شمار اور بیش بہا اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ سامعین کرام، اس صورت میں ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو
ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔